وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ احادیث شروع کرنے سے پہلے کچھ ہم بنیادی جو پرنسپلز ہیں، بنیادی جو قاعدے ہیں ایک اسلامک اکنامکس کے، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اوفو بالعقود۔ ایک مومن جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو تو وہ ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، وہ فیئر ہوتا ہے، وہ منصف ہوتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے اور اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتا ہے، اپنی اگریمنٹس کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ سورۃ المائدہ کی اس آیت سے لیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اپنے جو مضبوط باندھے ہوئے عہد ہیں ان کو پورا کرو۔ دوسرا پرنسپل، دوسرا قاعدہ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ جو آپس کی میوچول ٹریڈ ہوتی ہے وہ آپس کی ایک تو رضامندی سے ہونی چاہیے، کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کے اوپر یہ زور ہونا چاہیے کہ تم یہ فلاں چیز، اپنی فلاں پراپرٹی ضرور بر ضرور بیچو ہی بیچو، اور نہ ہی کسی کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ تم خریدو ضرور یا اتنی قیمت پر ہی دو ضرور۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی رولز ریگولیشنز بنائے ہیں اس میں ہر انسان کی پروٹیکشن ہے، سوسائٹی کے ہر بندے کا جو انٹرسٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ تھے، اور جب آپ 2 سال بعد فتح مکہ پر تشریف لے گئے ہیں تو 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ جو 2 سال کے عرصے میں اتنا ملٹی پلائی ہوا ہے اسلام اور اتنا پھیلا ہے، تو اس کے بارے میں بہت سے جو محدثین اور مورخین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ امن کا زمانہ آ گیا تھا، قریش کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اگریشن کا خطرہ نہیں تھا، تو مسلمانوں کی فری مکسنگ ہوئی، مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے خطوط گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط گئے، مسلمانوں کی تجارت پھیلی، اور اس وقت جو اخلاق اور جو معاملات دیکھے گئے مسلمانوں کے، اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ، جو زبان استعمال کی ہے، جو ایکسپریشن استعمال کیا ہے، لا تأکلوا اموالکم، اپنے مال، تمہارے مال، یعنی دوسرے کا مال بھی ایسے ہی آنریبل ہے اور ایسے ہی پروٹیکشن کا حقدار ہے جیسے تمہارا اپنا مال۔ تم جس طرح یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا مال کوئی کھا جائے، اسی طرح سے تم بھی دوسروں کے مال نہ کھا جانا۔ بہت سے جو کنٹمپریری فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا یہ پرنسپل دونوں، اوفو بالعقود اور لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر یہ دونوں آج کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں ان کے اندر یہ اچھی طرح سے پورے انگرین ہوئے ہوں تو یہ اسٹاک مارکیٹس کبھی کریش نہ کریں اور نہ ہی کبھی کوئی بھی بندہ بینک کرپٹ ہو۔ پھر اسی طرح سے تیسرا قاعدہ ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی کوئی ایسی ٹرانزیکشن کہ جس میں ایک انسان جو ہے وہ اوپریس ہو رہا ہے، ایک انسان کے اوپر کوئی زور زبردستی کی جا رہی ہے، تو لہٰذا سوسائٹی بھی پروٹیکٹڈ، جو خریدار ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ، اور جو سیلر ہے یعنی بیچنے والا
وہ بھی پروٹیکٹڈ. اور اس طرح سے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور یہ صرف اسلام ہے کہ جو اس طرح کے قاعدے دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں سائڈز پروٹیکٹ ہو جاتی ہیں. ورنہ آپ کیپٹلزم کو دیکھ لیجئے، ہم نے پچھلی دفعہ ربا کو ڈسکس کیا تھا، ربا کو دیکھ لیجئے کہ ایک فریق ظلم کر رہا ہے اور دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے. ایک فریق فائدہ تب اٹھا رہا ہے جب دوسرے کا وہ نقصان کر رہا ہے. لیکن اسلامک جو اکنامکس ہے اس میں دونوں ہی کا فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کے ایکسپینس کے اوپر کسی دوسرے کا فائدہ نہیں کیا جا رہا ہوتا. اب ہم تھوڑا کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں. باب 28، باب ما قیل فی السواغ، جو کہا گیا ہے سواغ کے بارے میں، سنار کے بارے میں، زرگری، زرگر. وقال طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، طاووس ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور بڑے خاص شاگرد تھے یہ ابن عباس کے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یختلی خلالہا، کہ نہ کاٹی جائے گھاس اس کی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح مکہ کے دن حرم ڈکلیئر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گھاس نہ کاٹی جائے. وقال العباس، تو اس وقت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا الاذخر، سوائے اذخر کے، یعنی یا رسول اللہ اذخر کو ایگزمپٹ کر دیجئے. فإنه لقینہم وبیوتہم، کیونکہ وہ ان کے یعنی ہمارے زرگروں کے کام آتی ہے، یعنی وہ اس سے جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اس سے. وبیوتہم، اور گھروں کے کام آتی ہے. یہ جو مٹی کا لیپ دیتے تھے اس کے اندر اذخر گھاس کو مکس کیا کرتے تھے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا الاذخر، سوائے اذخر کے. یہ جو راوی ہیں امام طاووس رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک دفعہ میں نے ایک بات پڑھی جو مجھے ان کا نام سن کے پڑھ کے تو یاد آ گئی، کہ یہ گھر آتے تھے تو اپنے بیٹے سے پوچھتے تھے تم نے نماز پڑھی؟ تو وہ کہتا تھا پڑھی. پھر وہ اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد میں فتنہ دجال اور عذاب قبر سے جو پروٹیکشن والی دعا ہے وہ دعا مانگی؟ تو بچہ اگر بھول گیا ہوتا، وہ دعا نہ مانگی ہوتی، تو یہ امام طاووس جو ہے نا، یہ ان کو نماز ریپیٹ کرنے کو کہتے تھے. یہ ان کو کہتے تھے کہ آپ نماز ریپیٹ کریں کیونکہ آپ کی نماز پوری نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس کو واجب سمجھتے تھے. اس لیے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سے سکھایا کرتے تھے یہ والی دعا جیسے کہ کوئی قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے. تو یہاں پر امام بخاری یہ حدیث اس لیے لے کر آئے ہیں کہ یہ پیشہ اختیار کرنا جائز ہے. اور بعض اوقات امام بخاری ایک حدیث اس لیے بھی لاتے ہیں کہ ایک دوسری کوئی حدیث ہوتی ہے کہ جو لوگوں میں عام ہوتی ہے اور اس کے ذوف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. اور ایک امام احمد نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے رنگ ساز اور زرگر ہیں. تو لیکن اس کی سند جو ہے وہ درست نہیں ہے، مضطرب ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے. تو لہٰذا امام بخاری نے جو مختلف عنوانات قائم کیے ہیں یہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں جو ہاتھوں سے کرنے والے ہیں، جیسے سنار ہونا یا لیدر بنانا، ٹیننگ کرنا، ڈائنگ کرنا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی ہوا کرتے تھے، اور ان میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے ان کو اختیار کرنے میں. تو جو جتنی بھی صنعتیں ہیں جو جائز اور حلال ہیں ان کا جواز جو ہے وہ ان احادیث سے ہمیں ملتا ہے. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضی اللہ عنہما اخبره. سبحان اللہ، یہ کتنے خوبصورت یہ چینز ہیں اور کتنے خوبصورت یہ نام ہیں. علی بن حسین، جن کو آپ زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسین بن علی، یعنی ان کے والد حسین بن علی،
رضی اللہ عنہما، انہوں نے انہیں خبر دی اپنے بیٹے کو، ان علی قال، کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یعنی علی، حسین بن علی اور علی بن حسین، سبحان اللہ، کانت لی شارفن، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹ تھا، من نصیبی، میرے حصے میں سے، من المغنمی، غنیمت کے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعطانی، دیا مجھے، شارفن، ایک اور اونٹ، من الخمس، خمس میں سے، ٹھیک ہے، ایک مال غنیمت کا اپنا حصہ اور دوسرا خمس میں سے جو پانچواں حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اور اس کے رسول کا ہوا کرتا تھا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے اپنے عزیز و اقارب کو بھی اور فقراء مساکین کو بھی. تو اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اونٹ بھی مجھے عطا کر دیا. فلما اردت، پھر جب میں نے ارادہ کیا، ان ابتنیہ بفاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رخصتی کرا کے لے آؤں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وعدت رجلا، تو میں نے، وعدت یعنی میں نے ایک وعدہ لیا یا میں نے ایک کمٹمنٹ لی ایک آدمی سے، یعنی ارادہ کیا ایک آدمی کے ساتھ، سواغن، جو کہ زرگر تھا، سنار تھا، من بنی قینقاع، بنو قینقاع کے سناروں میں سے، بنو قینقاع کے قبیلے میں سے. اور آپ جانتے ہیں کہ بنو قینقاع جو ہے یہ یہودی قبیلہ تھا، اور لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود کے ساتھ بھی آپ مل کر کوئی تجارت وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کے ساتھ یہ طے کیا، بنو قینقاع کے ایک سنار کے ساتھ، این یرتحل، کہ وہ چلے، معیہ، میرے ساتھ، فنأتیا، پھر ہم لائیں، بإذخر، اذخر گھاس، اردت، میرا ارادہ تھا، ان ابیعہ، کہ میں اسے فروخت کروں گا، یعنی اذخر کو جنگل سے لاؤں گا اور اس کو فروخت کروں گا، من السواغین، زرگروں کو، سناروں کو فروخت کروں گا، وَأَسْتَعِينَ بِهِ، اور اس کے ذریعے مدد حاصل کروں گا، یعنی کماؤں گا کچھ نہ کچھ، فی ولیمۃ عرسی، اپنی شادی کے ولیمے کے لیے. سبحان اللہ. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا مکہ کو، ولم تحل، اور نہیں حلال، لأحد، کسی ایک کے لیے بھی، قبلی، مجھ سے پہلے، ولا لأحد بعدی، اور نہ کسی ایک کے لیے میرے بعد، یعنی یہ حلال نہیں ہوا میرے علاوہ کسی اور کے لیے، نہ مجھ سے پہلے نہ مجھ سے بعد. وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي، اور بے شک میرے لیے حلال کیا گیا، یعنی مکہ کو، ساعۃ من نہار، ایک گھڑی دن کی، اور وہ بھی ایک تھوڑی سی گھڑی تھی، جس میں کہ جو جن لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے بھی چھپے نظر آ جائیں تو ان کو قتل کیا جائے، تو اس کے لیے تھوڑی گھڑی بھر کے لیے اس کو حلال کیا گیا تھا. لا یختلا خلالہا، نہ کاٹا جائے اس کی گھاس کو، ولا یعدد شجرہا، اور نہ ہی کاٹا جائے، اکھاڑا جائے اس کا کوئی درخت، جو خود رو گھاس ہے اور جو خود رو درخت ہے وہ نہیں اکھاڑے جائیں گے، وہ نہیں کاٹے جائیں گے. ورنہ اگر گھروں میں کسی نے کوئی پھولوں کی کیاری لگا رکھی ہے یا کوئی پھلوں کا درخت لگا رکھا ہے تو اس کی ٹرمنگ یا اس کو کاٹنا وغیرہ اس کی اجازت ہے. ولا ينفر صیدها، اور نہ بھگایا جائے گا اس کا شکار. ولا یلتقط، اور نہ اٹھائی جائے گی، لقطتها، اس کی کوئی گری پڑی چیز، الا لمعرف، سوائے معرف کے، یعنی وہ جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ والے ہوتے ہیں کہ جو تشہیر کریں گے کہ یہ فلاں چیز جو ہے یہ کسی کی گمی ہوئی ہے تو جس کی ہے وہ آ کر لے لے، ورنہ جو چیز جہاں پڑی ہے وہ پڑی رہے. وقال عباس بن عبد المطلب، اور کہا عباس بن عبد المطلب نے، الا الاذخر،
سوائے اذخر کے، لساغتنا ہمارے سناروں کے لیے، ولسقف بیوتنا اور ہمارے گھروں کی چھتوں کے لیے، فقال الا الاذخر تو آپ نے فرمایا ہاں الا الاذخر اذخر کے سوا۔ فقال اکرمۃ تو اکرمہ کہتے ہیں، راوی حدیث ہے نا، تو یہ کہتے ہیں ہل تدری کیا تم جانتے ہو، ما ینفر صیدھا کیا معنی ہے کہ اس کا شکار بھگایا نہیں جائے گا، اس کا کیا معنی ہے؟ ہوا ان تنحیہ من الظل وہ یہ ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے سائے سے، ایک درخت ہے سایہ دار ہے، اس کے نیچے کوئی جانور بیٹھا ہے سائے میں، اس کو بھگا لیا جائے، وتنزل مکانہ اور انسان خود وہاں بیٹھ جائے، مکہ میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قال عبد الوہاب عن خالد عبد الوہاب کے خالد سے جو روایت ہے اس میں جو بیان ہے الفاظ لساغتنا و قبورنا کہ ہمارے سناروں کے لیے اور ہماری قبروں کے لیے، یعنی جہاں بھی کوئی لیپ وغیرہ کرنا ہوتا تھا نا تو اس کے لیے۔ اور ان حدیث سے وہی زرگری کے پیشے کا جواز ملتا ہے، اور یہ حضرات جو ہیں سنار جیولرز وغیرہ یہ اگرچہ بہت سے ناجائز کام بھی کرتے ہیں، جس میں پالش کو بھی وزن میں شامل کر لیتے ہیں، کوئی بیچنے آئے تو پالش کا وزن شامل نہیں کرتے، اور یہ جو ان کی چیزیں ہیں یہ غلط ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ پیشہ اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے، اور جو آنیسٹ ہو کر اس پیشے کو اختیار کرے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے رزق میں برکت بھی زیادہ ڈالے گا۔ اور پھر وہی بات جو پہلے بھی ہو چکی کہ یہ جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم جو ہے اس کے ساتھ بھی اگر وہ پروفیشنل ہے، پیشہ ور ہے، تو اس سے فائدہ لینا جائز ہے۔ باب ذکر القین والحداد کاریگر اور لوہار کا ذکر۔ اصل میں قین اور حداد کے ایک ہی معنی ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے آ جائیں تو بعض حضرات کے نزدیک قین کسی بھی کاریگر کو کہتے ہیں، ایک جنرل ورڈ ہے کاریگری کے لیے، اور حداد جو ہے وہ لوہار کو کہا جاتا ہے۔ حدید آپ کو جانتے ہوں گے کہ لوہے کے لیے ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ لفظ قین کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس مقام پر امام بخاری نے قین حداد ہی کے معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی کوئی بھی کاریگر اور خاص طور پر لوہار کا پیشہ یہ بھی جائز ہے۔ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو انگاروں پر لٹایا گیا ایک مرتبہ، تو ان کی چربی پگھل کے تو وہ انگاروں پہ جب پڑی تو انگارے بجھ گئے، اور یہ پھر اپنی کمر کسی کو نہیں دکھاتے تھے کہ میں نے دیکھو کتنے کارنامے کیے ہیں، دین کی خاطر میں نے کتنی استقامت اختیار کی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے اپنی کمر پر سے کپڑا اٹھا کر وہ دکھایا تھا، جلی ہوئی ساری کمر۔ انہی کی وہ تھی مالکہ جو ان کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی تھی، خباب بن ارت کو، ام انمار، جو کہ پھر خود اسی طرح سے ایک کسی بیماری کا شکار ہوئی، اور اس کو بھی اسی طرح سے لوہے کے داغ اس کے طبیب نے کہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ مر گئی تھی۔ یہ کہتے ہیں کنت قینا فی الجاہلیت میں دور جاہلیت میں لوہار تھا، وکان لی علی العاص بن وائل اور عاص بن وائل پر میرا دین قرض تھا، یعنی عاص بن وائل نے میرے پیسے دینے تھے، اس نے کوئی کام کروایا ہوگا ان سے، ٹھیک ہے۔ فَأَتَيْتُهُ تو میں گیا اس کے پاس، أَتَقَاضَاهُ اس سے تقاضا کرنے اپنے پیسوں کا۔ قال وہ کہنے لگا لا اعطیک میں نہیں دوں گا تجھے، حتی تکفر یہاں تک کہ تو کفر کرے بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فقلت تو میں نے کہا لا اکفر میں انکار نہیں کروں گا، میں کفر نہیں کروں گا، حتی یمیتک یہاں تک کہ موت دے دے تجھے اللہ اللہ، ثم تبعث پھر تو دوبارہ اٹھایا جائے، یعنی میں تو قیامت کے دن تک انکار نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قال تو عاص بن وائل نے کہا دعنی چلو چھوڑو پھر مجھے، حتی اموتا یہاں تک کہ میں مروں، و ابعث پھر میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں،
فَسَأُوتِي مَالًا وَوَلَدًا، اور پھر دوبارہ مجھے مال اور اولاد دیے جائیں، فَأَقْضِيكَ، تو میں تیرا قرض ادا کر دوں گا، میں تیرا تقاضا پورا کر دوں گا۔ کتنا استحصال ہے نا، ایک ویسے بھی غربت کا اور اپنے اتھارٹی کا، اور پھر اسی طرح سے جو آپ کے اوپینین اور آپ کے عقیدے کے ساتھ اگری نہیں کرتا تو اس کو آپ اتنا اپریس کریں۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اسے غائب کی اطلاع ہو گئی ہے یا اللہ سے اس نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اور ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ساتھی کو لوہار کی بھٹی سے تشبیہ دی، یعنی جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ انسان کے کپڑوں کے اوپر سیاہی لگتی ہے یا کوئی چنگاری اڑ کے کپڑے کو چھید کر دیتی ہے، تو بظاہر اس حدیث سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لوہار کا پیشہ کوئی اتنا اچھا پیشہ نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے یہ عنوان دے کر اور یہ حدیث بتا کر کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ لوہار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ پیشہ موجود تھا، اس لیے یہ پیشہ اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی لوہے کے پیشے سے منسلک تھے۔ النا لہ الحدید، ہم نے ان کے لیے لوہا جو ہے وہ نرم کیا تھا، اور وہ زرہ بناتے تھے اور بہترین ہتھیار بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اس بات کی ایک فہم دیا تھا کہ کس طرح وہ ہلکے جو ہیں وہ ان کو ایک دوسرے میں باندھنا ہے اور کیا اس کا سائز رکھنا ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کی رضاعت جو ہے وہ بھی ایک لوہار ہی کے گھر میں ہو رہی تھی، اور جب وہ ایک جانکنی کے عالم میں تھے تو تب بھی وہ ادھر ہی تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں وہاں پر تو وہاں پہ دھواں دھواں بھی تھا۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اس مثال کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ پیشہ درست نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے خباب بن ارت کے عمل جاہلیت سے یہ پروو کیا ہے کہ اگر یہ پیشہ حرام ہوتا تو مسلمان ہونے کے بعد اس جو پیشے کی جو اجرت ہے وہ طلب نہ کرتے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خباب رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بھی اس پیشے کو اختیار کیے رکھا ہے۔ باب الخیاط، درزی کا بیان۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے، خیط دھاگے کو کہتے ہیں اور خیاط دھاگے سے کام کرنے والا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت پر بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لطعام، ایک کھانے کے لیے، صنعہ، جسے اس نے خود تیار کیا تھا۔ قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذلك الطعام، تو میں بھی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت پر، اس کھانے کی دعوت پر۔ فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے یعنی میزبان نے قریب کیا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، خبزن، روٹی، و مرقن، اور سالن، فیہ دباء، جس میں کدو تھا۔ مرقن اصل میں شوربے کو کہتے ہیں، شوربہ جس میں کدو تھا، وقدید، اور ڈرائی میٹ، سوکھا گوشت۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتتبع، آپ تلاش کرتے تھے، آپ فالو کر رہے تھے، آپ تلاش کر رہے تھے، الدباء، کدو، من حوالی القصعۃ، ارد گرد، ادھر ادھر پیالے کے، یعنی پورے پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر رہے تھے۔ قال، تو انس بن مالک کہتے ہیں، فلم ازل احب الدباء،
من یومئذ، اس دن کے بعد سے میں کدو کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اور درزی کا جو پیشہ ہے اس کی بات امام بخاری الگ سے لے کر آئی ہیں، کیونکہ یہ ذرا فرق نوعیت کا پیشہ ہے باقی صنعتوں سے۔ زرگر ہے، سنار ہے یا لوہار ہے تو وہ اپنی محنت مزدوری لیتے ہیں، جبکہ درزی جو ہے وہ تھوڑی ایفرٹ اور بھی کرتا ہے، وہ بازار سے کوئی بٹن خریدتا ہے، کوئی دھاگا خریدتا ہے، خود اپنی طرف سے کچھ چیزیں وہ لگا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کی سلائی مشین کی جو اجرت ہے، اس کی مشین بہت چلتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ میری اجرت ہے اور یہ میری سلائی مشین کی اجرت ہے۔ اور درزی کا جو پیشہ ہے اس میں تجارت اور صنعت دونوں جمع ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں ایک درزی نے آپ کو کھانے پر بلایا، ظاہر ہے کہ اس کی کمائی حلال تھی، جائز تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس پیشے کے جواز کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گوشت میں پکا ہوا کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور کدو کے ویسے بھی میڈیسنل طبی بہت سے فوائد ہیں۔ اس کی جو تاثیر ہے نا وہ ٹھنڈی ہے، اسی لیے گرمیوں کی سبزی ہے زیادہ۔ باب النساج، نساج کپڑا بننے والے کا بیان۔ اب دیکھیں جیسے یہ کھدر ہے ہاتھوں سے، یہ کھڈیوں پر جو سارے کام ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو کڑھائیاں ہوتی ہیں، کھیس بنے جاتے ہیں، کپڑا بنا جاتا ہے وغیرہ۔ اب تو مشین کا دور بہت زیادہ آ گیا ہے نا، ورنہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی یہ جو کھدر ہے اور اون کے جو چادریں ہیں، یہ وارم بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کا ایک معیار بھی بہت، کوالٹی کا بھی بہت اونچا ہوتا ہے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی ایک چادر لے کر، قال تو اس نے کہا اتدرون ما البردہ، یعنی راوی کہتے ہیں تم لوگ جانتے ہو بردہ کیا ہوتا ہے؟ فقیل له نعم، تو لوگوں نے کہا ان سے کہ جی ہاں، ہی الشملۃ، یہ چادر ہے، منسوجتن، جس کے اوپر بنا ہوا ہے یا کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، فی حاشیتھا، اس کے مارجنز پر، اس کے کناروں پر، یعنی کنارے اس کے فنش ہوئی ہوئی ہے ان پر۔ قالت یا رسول اللہ، تو بولی اے اللہ کے رسول، انی نسجت هذه بیدی، اے اللہ کے رسول یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے، اکسو کہا کہ میں پہناؤں یہ آپ کو۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لے لیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محتاجا الیہا، آپ کو اس دن ضرورت بھی تھی اس کی، فخرج الینا، تو آپ نکلے ہماری طرف، وانها ازارہ، اور آپ نے اس کو ازار کے طور پر اوڑھ رکھا تھا۔ فقال رجل من القوم، تو ایک آدمی وہاں لوگوں میں سے بولا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اکسنیہا، یہ مجھے پہنا دیجئے۔ فقال نعم، آپ نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس، پھر آپ اسی مجلس میں بیٹھے، ثم رجع، پھر آپ لوٹے، فطواہا، پھر آپ نے اس کو طے کیا یعنی اتار کے، ثم ارسل بها الیہ، پھر وہ چادر انہی صحابی کو بھیج دی۔ فقال له القوم، ان صحابی کو لوگوں نے کہا، ما احسنت، تو نے اچھا نہیں کیا، سألتها ایاہ، یہ مانگ کر آپ سے، لقد عرفت، بے شک تو جانتا ہے، انہ لا يرد سائلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو دھتکاتے نہیں ہیں، لوٹاتے نہیں ہیں، نہ نہیں کہتے، اور آپ کو تو ضرورت تھی اس کی، کیوں مانگا تم نے؟ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، ما سألتہ، میں نے نہیں مانگا اس کو، الا لتکون کفنی یوم اموت، مگر یہ کہ یہ میرا کفن بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہوئی چادر میرا کفن بنے جس دن میں مروں۔ قال سہل، سہل کہتے ہیں، فکانت کفنہ، اور وہ بنی ان کا کفن پھر، اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کی کافی بعد میں وفات ہوئی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پھر اس کو غالباً سنبھالے رکھا ہے۔ اور امام بخاری اس حدیث کو یہاں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ کپڑا بننے کا پیشہ اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے،
اور آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں پھر براڈن ہوتی ہوتی کہاں کہاں پہنچیں. سونار کا پیشہ براڈن ہوتا ہوتا کہاں کہاں پہنچا. اور اسی طرح سے جو ٹیکسٹائلز ہیں یعنی کپڑا بنانا، کپڑا بننا. سو انشاءاللہ ہمارے جو اسکالر ہیں وہ بھی اب آنا چاہتے ہیں، پھر لہٰذا ہم اگلی فی الحال حدیث شروع نہیں کرتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی بات بالکل جی ٹھیک آ رہی ہے. جی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے. تو ہم شروع کر لیتے ہیں رائٹ اوے. میں ایک ایک کویشچن جو خواتین کا تھا وہ میں پوچھتی جاتی ہوں اور آپ اس کا ایک جواب دے دیجیے. سب سے جی پہلا بالکل. جو سوال ہے، اور یہ بہت کامن سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسلامک بینک ہے یہ اسٹیٹ بینک کے تھرو ہی وہ بینچ مارکس اس کے اسٹیٹ بینک والے ہی ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تو ربا فری نہیں ہے. تو پھر اسلامک بینکنگ کیسے جسٹیفائی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس نشست کا سب سے پہلے تو جو کویشچن آنسر کا جواب سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی اتباع نصیب فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور باطل سے ہمیں بچنے کے لیے بے شک ہماری مدد فرما اور ہمیں بچا دے. بے شک. جو کویشچن ہے جو کہ ریلیونٹ کویشچن ہے اور عام ذہن میں آتا ہے کہ جو چونکہ تمام اسٹیٹ بینک اسلامک بینک ہو یا نان اسلامک بینک ہو وہ اسٹیٹ بینک کے اندر ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے چونکہ اسٹیٹ بینک ہم کہہ نہیں سکتے کہ ربا فری ہے، تو ہاؤ اٹ کین بی پاسبل دیٹ آل دا اسلامک بینک کین بی ربا فری. اس کویشچن کے لیے یہ سمجھیں کہ اسٹیٹ بینک کا تھوڑا سا میں مختصر بتا دیتا ہوں. اسٹیٹ بینک کے ڈفرینٹ فنکشن ہیں. اسٹیٹ بینک بذات خود جو اس کا جو پرائم فنکشن ہے وہ ایز اے ریگولیٹر، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ ہے، اور اس کے ملٹیپل فنکشنز ہیں. جو اس کی کی رسپانسبلٹی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی فسکل پالیسیز کو انفورس کرنا ہے، اور جتنے بھی فسکل ونگز ہیں جو جس میں پرائمریلی بینکس ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو دا لیجسلیشن جو انفورس ہوں، جو گورنمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کی طرف سے جس کو دیا گیا وہ کریں. اب یہ بات اگر ہم اب اپنے اصل کویشچن کی طرف آتے ہیں، اب ایک ریگولیٹر ہے اور وہ کام کر رہا ہے آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور یہ ٹرو ہے کہ وہ اسلامک اور نان اسلامک دونوں فنکشن کو دیکھ رہا ہے. اب ایک فنکشن ہے جو اسٹیٹ بینک کا ہے کہ وہ ربا کے اوپر بینکوں کو دیتا ہے فنڈز. تو چونکہ ربا کے فنڈ جب اسٹیٹ بینک دے گا، نارملی کیا ہوتا ہے کہ ربا اس سے پہلے جب اسلامک بینکنگ سے پہلے تھا وہ جو بھی بینک تھے وہ ربا کی بیس پہ اسٹیٹ بینک سے لون لیتے تھے، اسٹیٹ بینک کو لون واپس کرتے تھے، وہ فنڈ یوٹیلائز ہوتے تھے. اب ایک چیز یہ سمجھیں کہ جب سے اسلامک ونڈو آئی ہے، اسلامک ونڈو آنے کے بعد جو اسلامک بینک ہے وہ اسٹیٹ بینک سے کوئی بھی ربا کی بیس پہ فنڈ نہیں لیتے، اور بائی لیجسلیشن اسٹیٹ بینک ان کو یہ ربا کی بیس پہ پرووائڈ نہیں کرتا. اب یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اب جو کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک بینک ہے، جو لیگل فریم ورک ہے، وہ ان کو اس بات سے روکتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی سورس سے فنڈز کلیکٹ کرنے ہیں تو وہ ربا کے بغیر کرنے ہیں. اب اس کے بعد اب چونکہ اب اس مختصر نشست میں اس کی ڈیٹیل جانے سے پہلے میں صرف اتنا بتا دوں گا ربا کی. اب وہ اسٹیٹ بینک اب جو اگلا کوشچن آئے گا، اگر انہوں نے اسٹیٹ بینک سے ربا کی بیس پہ فنڈ نہیں لینے تو فنڈ لیں گے کہاں سے؟ اب جو اسلامک بینک فنڈ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں ایک تو اپنے کسٹمر سے بھی فنڈ لیں گے، اور وہ فنڈ جو پرمیسیبل موڈ ڈیفائن کیے گئے ہیں ان کی بیس پہ لیں گے. اور اگر وہ اسٹیٹ بینک سے بھی لیں گے تو انہیں شریعہ پرمیسیبل بورڈ سے لیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسٹیٹ بینک جو فنڈز دیتا ہے اسلامک بینکس کو
وہ بھی جو اس کا کنونشنل موڈ ہے کہ بھئی آج کی ریٹ پہ تو یہ ریٹ ہے، یہ ٹرمز ہیں، اور ان ریٹ اور ٹرمز کی بیس پہ ہم فنڈ دے رہے ہیں، یہ پروسیس تھا اس کا کنونشنل بینک کے لیے. لیکن اسلامک بینک کے لیے یہ پروسیس نہیں ہے. اسلامک بینک نے اگر اسٹیٹ بینک سے فنڈ لینے ہیں تو ان کو انہی موڈیلٹیز جو شریعہ کمپلائنٹ موڈیلٹیز کے تحت ہی فنڈ لینے ہوں گے، اور اسٹیٹ بینک بھی انہی کو کمپلائی کر کے فنڈ دیتا ہے. اگر وہ اسٹیٹ بینک فنڈ کمپلائی نہ کر سکے تو فنڈ ان کو نہیں مل سکتا. تو اب چونکہ دونوں ونگز ہیں تو میرا یہ کویشچن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب چونکہ جو کنونشنل ایک آدمی ہے وہ حرام بھی کام کر رہا ہے اور حلال بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ ہمارے لیے حلال کا پورشن کام کر رہا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی جو نا اشکال نہیں ہونا چاہیے. وہ بھائی آنسر دا کویشچن. جی بارک اللہ فیکم. جی شکریہ. جی اگلا سوال ہے کہ جب ہم اسلامک بینک میں اپنے کوئی پیسے رکھواتے ہیں جس کو فار ایگزامپل مضاربہ وہ کہتے ہیں، تو کیا وہ حلال ہے اور کیا وہ فکس نہیں ہے جو باقی بینکس میں جو ہم رکھواتے ہیں فکس جو کرواتے ہیں اس کو جب ربا کہا جاتا ہے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بالکل بہت ریلیونٹ کویشچن ہے کہ اب آیا وہ فکس ہے یا نہیں ہے، اور ربا سے ڈفرینٹ کیا ہے. ربا کے لیے میں جس طرح اکثر دوستوں کو، کولیگس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ جو اسلام کا حرمت کا اصول ہے اور حلت کا اصول ہے، ہمیں پہلے جو براڈر اصول کو سمجھنا ہوگا. اگر وہ جب اصول سمجھ لیں گے تو یہ سارے کویشچن دماغ سے بالکل ان کی کلیئرٹی آ جائے گی. اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا. وَالْأَرْضِ جَمِيعًا سورہ بقرہ جب ہم باتیں ہیں کہ اللہ نے سب کچھ حلال کر دیا. ثم استوى کی جو آیت جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا انسان کے لیے. اب یہ ہے کہ جنرل پرمیزیبلٹی کہ جو بھی کائنات میں ہے وہ انسان کے لیے ہے، اللہ نے پیدا کیا. اب آگے حرمت ہے، جن کی اسپیسیفک شریعت میں حرمت ہے وہ تو حرام ہو گئی، اس کے علاوہ سب کچھ حلال. اب اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اس کے دو اصول اور بھی آتے ہیں. بعض جگہ کیا ہوا ہے کہ ایک براڈر کلاسیفیکیشن کو ٹوٹلی حرام کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، اس کی قرآن نے ایکسیپشن کہ باقی سب کچھ حرام ہے اس کیٹیگری کے اندر اور یہ حلال ہے. جیسے ہم نے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب حالت احرام کی حالت میں بہت سارے فنکشن کیا کر دیے گئے جو حلال تھے حرام کر دیے گئے، لیکن پھر قرآن نے فرمایا کہ اچھا اس کے اندر آپ کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ آپ اگر مچھلی کا شکار کر لیں تو یہ بھی حرام ہے، حلال ہے آپ کے لیے. اس کا مطلب ایک اصول وہاں آ گیا کہ ایک جنرل پرمیزیبلٹی ہے، اور دوسرا کیا ہے ود ان اے پرٹیکولر کلاسیفیکیشن پروہیبشن ہے. ایکسیپشن کیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ بھی قرآن کا اصول ہے. اندر اصول کیا ہے، جب ہم اب ربا کی بات کرتے ہیں تو ربا کے لیے ہم طالب علموں کو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور جو آیت ہے کہ جب اللہ نے سود کو حرام کیا تو سود کی حرمت کے ساتھ جو سب سے پہلے کویشچن آیا وہ کیا تھا کہ یہ تو مثل بیع ہے. اب اس مثل بیع کے لیے اللہ نے جو آگے اصول دیا وہ کلیئرٹی سے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ آج جو اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت بھی تھا. مشرکین نے کیا کہا، کافرین نے کیا کہا کہ بھئی سود کو حرام کر تو یہ تو مثل بیع ہے، ہم یہ بھی تو کام پہلے کر رہے تھے، اس میں تو ہمیں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا. جس چیز کو آپ حلال کہہ رہے ہیں اور جس چیز کو آپ حرام کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، یہ سیم مثل ہے. یہ اعتراض اس وقت بھی آیا، اللہ کے نبی کے سامنے بھی اعتراض آیا، صحابہ کے سامنے بھی اعتراض آیا. اللہ نے کلیئرٹی سے بتا دیا، اللہ کے نبی نے اپنے اسوہ سے اس چیز کو بتا دیا کہ بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے. بے شک آپ کو یہ سود کے مثل نظر آتی ہے تو اس سود کے مثل آنے سے یہ حرام نہیں ہو جائے گی. اب اسلامک بینکنگ کی جب ہم بات کریں گے تو اب یہ دیکھیں کہ دو اصول ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ایک ہی آیت میں دونوں پہلو ہیں. اب ہم نے کیا سمجھنا ہے، ہم نے اللہ سے جو دعا کرنی ہے کہ ایک تو بات سمجھنے کی ہے کہ دونوں کے درمیان بڑی فائن لائن ہے، تھن لائن.
اب ایک بات کا ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ تھن لائن ہے تو بھائی اشکال کی باتوں سے پرے ہٹ جائے. اس اصول کو جنرل اصول کیا کہ جس میں آپ کو شبہ آ جائے نا تو پیچھے ہٹ جائے. کافرین نے اسی پہ شبہ کیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے ہی ہٹ جائیں کیونکہ اس میں شک ہے کہ تھوڑا سا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ، ایک ہی بات میں دونوں بتا دیے کہ آپ کو بے شک اس میں اشکال نظر آ رہا ہے، سملیرٹی ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ بیع حلال ہے، سود حرام. اب سود کی حرمت پہ کوئی شک نہیں رہا. جب سود کی حرمت پہ کوئی شک نہیں رہا تو ساتھ ہی ساتھ بیع کی قلت پہ بھی کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. اب جب اس پروسیس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت لٹریچر ہے اسلامک بینکنگ کا بھائی، سالہ سال سے ایک ٹریڈیشنل سودی نظام سے کام ہو رہا تھا. اس سودی نظام سے جب کام ہوتا گیا تو کوشش کی گئی کہ اس پروسیس کے اندر جو ماڈرن نیڈز ہیں ان کو شریعہ کمپلائنٹ وے سے کیسے کیا جا سکتا ہے. سٹارٹ میں جب یہ کوشش کی تو اس میں کچھ حکم بھی تھے. ان کمپلیکیشن یا ان جو خلاء رہ گیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے جب یہ پروسیس سامنے آیا، یہ کانسیپٹ سامنے آیا، تو بہت سے علماء نے اس کی مخالفت کی. اس میں تو بالکل یہ ہے، یہ تو آپ سود کو حلال کر رہے ہیں. کسی زمانے میں جب میں لیز کو پڑھا کرتا تو یہی کہتا تھا کہ لیز ہے کیا؟ سود کو حلال کر دیا. اب کوشچن یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں. جب ہم اپنے شریعہ کمپلائنٹ پروسیسز کے اندر اپنے فنڈ رکھیں، جو کوشچن اصل کوشچن کیا ہے کہ جو ہم اسلامک بینک کو اپنے فنڈ دیتے ہیں وہ کس لیے دیتے ہیں؟ فکس کر کے دیتے ہیں. اگر فکس کر کے دیتے ہیں، بینک ہمیں فکس 5%، 6%، 10%، 12% دیتا ہے تو وہ کیسے حلال ہو گیا؟ اب پہلے کنسیپٹ سمجھ لیں. اسلامک بینک اس طریقے سے کسی سے پیسے نہیں لینے، لیگلی جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس چیز سے منع کرتا ہے، وہ اس پروسیس سے وہ کسی سے بھی پیسے نہیں لے گا. اب جو کور بینکنگ فنکشن ہے کہ کسی سے پیسے لینے ہیں اور رکھنے ہیں، اس کا کور بینکنگ فنکشن ہوگا وہ ایک ضامن کا ہی فنکشن ہوگا. اب جو ہمارا جو اسلامک بینک کرنٹ اکاؤنٹ آپریٹ کرتے ہیں، اس کرنٹ اکاؤنٹ میں جو اسلامک بینک کا فنکشن ہے وہ جسٹ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ان کے پاس اپنے فنڈ ایز اے ضمانت رکھے ہوئے ہیں ان کا. اب ان فنڈز کے اوپر، اور دوسرا کیا ہے کہ جو فنڈ لیتا ہے وہ ایز اے مضاربہ لیتا ہے جن پہ وہ آپ کو ریٹرن دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو جتنا بھی ایکسپیرینس ہمارے گزرا ہوا ہے تمام اسلامک بینکنگ کا آپریشن، اب چونکہ اسلامک بینکس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے مثلا اگر کسی بھی آرگنائزیشن کو دیکھ لیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا انکم سٹریم ہے کیا. اگر میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں، مجھے اپنے ادارے کا پتہ ہے کہ اس کا پروفٹ سٹریم ہے کیا. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرا ایکسپیکٹڈ پروفٹ اگر میری ایکوٹی کے اوپر یا میرے فنڈز کے اوپر اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو کتنا ہوگا. پتہ ہوتا ہے 10 ہوگا، 12 ہوگا. کوئی بھی ادارہ مثلا کام کرتا ہے تو اسے اگلے سال کے لیے پروجیکشن ہوتی ہے. مثلا اگر ہم کسی بھی ادارے سے بات کریں تو انہیں پتا ہو کہ آپ کا اگلے سال کے لیے ایکسپیکٹڈ ریٹ آف پروفٹ کیا ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوگا جسے پتہ نہ ہو کہ میرا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف پروفٹ کیا ہے. اگر میں نے BCO اور اداروں میں کام کیا ہے، 100 آف انسٹیٹیوشن کو دیکھا ہوا ہے، تو ایسا مجھے آج تک کہیں نظر نہیں آیا ایک بھی ایکسیپشن کہ کسی بزنس کو پتہ نہ ہو کہ اس کا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف پروفٹ، وہ ٹریڈنگ کا ہو، وہ کمرشل کا ہو، وہ کسی بھی نوعیت کا. سیم از ود دس آپریشن کہ چونکہ جو اسلامک بینک اپنے فنڈ جو انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ ہم جو فنڈ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم آگے کہاں دے رہے ہیں، وہ آگے اجارہ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ آگے لگا رہے ہوتے ہیں مضاربہ کے اوپر جہاں بھی کسی کے ساتھ شراکت پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ اگلے اداروں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسپیکٹڈ پروفٹ کیا ہے، تو ان کے فور کاسٹ اور ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ اسلامک بینک کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسپیکٹڈ پروفٹ کیا ہے. اس ایکسپیکٹڈ پروفٹ کے اوپر جو مضاربہ جو ہم کسی بھی اسلامک بینک میں جاتے ہیں تو پیچھے نارمل ہوتا کہ ہاں وہ بیس ڈاکومنٹ پڑھتے نہیں. اسلامک بینک بتاتا ہے اپنے ڈپازیٹر کو کہ میرا جو فنڈز آپ مجھے دے رہے ہیں اس فنڈز کے اوپر میری ایکسپیکٹڈ انکم جو ہے وہ اندازاً 10% ہے. اس میں سے 25% میں خود رکھوں گا
اور آپ کے فنڈس وہاں یوٹیلائز کرنے کے بعد 75% آپ کو دے گی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس 10 کا ایکسپیکٹڈ پروفٹ 7.5% آپ کو مل جائے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ آپ کو اپنا آپریشن بتا رہا ہوتا ہے, جب آپ ڈپازٹ دیتے ہیں. جب ایکچوئل ڈیٹا آتا ہے تو اسلامک بینک اس ایکچوئل ڈیٹے کی بیس کے اوپر ہی ایکچوئل پروفٹ کو اوپر دیتا ہے, اور اگر نقصان ہو جائے تو وہ ڈپازیٹر کو بھی نقصان دینا پڑتا ہے. اب اگلا کوشچن آئے گا کہ آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی اسلامک بینک نے کسی ڈپازیٹر کو نقصان ڈکلیئر کیا ہو, اور جو ایکچوئل پروفٹ ہے وہ اب بالکل ٹرو ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاکستان کے اندر اسپیشلی بینکنگ سیکٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو رولز ہیں وہ شاید گلوبل سے بھی زیادہ اسٹرینجنٹ ہیں, اور اوور آل پرفارمنس آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان رول کے اوپر جب دیکھتے ہیں, ہم نے امریکن کی کلاس بھی دیکھا, اس پیریڈ کے اندر بھی پاکستان کی پرفارمنس سگنیفیکنٹلی بہت بہتر تھی. شاید یہ بلیسنگ ہے یا کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کا اثر ہے, اور اوور آل بلیسنگ ہی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت بہت سخت جسے کہتے ہیں اسٹرنجنٹ ہیں کہ کوئی بھی اسلامک بینک کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ نہ کرے جہاں جوے کا ایلیمنٹ ہو, جہاں بہت ہی زیادہ وولٹائل قسم کی انویسٹمنٹ. یہ بینکوں کو ریسٹرکشن کی گئی ہے کہ وہاں آپ کم پروفٹ پہ تو کم لگا لیں, لیکن زیادہ پروفٹ کے لالچ کے اندر آپ نے رسک کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے. تو نارملی بینک بہت تھوڑے پروفٹ کے اوپر ان کاروبار کو اسلامک بینک لگا رہا ہوتا ہے جہاں گارنٹیڈ پروفٹ ہوتا ہے, پتہ ہے کہ چانسز آف لاس ریموٹ ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے ڈپازیٹر کے لیے وہ جو ہوتا ہے رسک اور لاس کی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس لیے آپ لوگوں کے مشاہدہ میں سے بات نہیں گزری ہوگی کہ اسلامک بینک ہے, لیکن میکانزم وہی ہے. اللہ نہ کرے اگر ایسا کہیں ہو گیا تو ضرور کرے گا, کیونکہ اس کے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ فکس نہیں ہے, جو آپ کوشچن کا میں کلیئرٹی سے کیا آ گیا, جو فکس نہیں ہے. ایکسپیکٹڈ پروفٹ بتاتا ہے اسلامک بینک سٹارٹ کے اوپر, اور جو ریئل پروفٹ آتا ہے وہ شیئر کرتا ہے, اس میں سے اپنا ایگریڈ پروفٹ شیئر رکھ لیتا ہے, اور جو ڈپازیٹر کا شیئر اس کو دے دیتا ہے. تو یہ مداربہ کا ایگریمنٹ ہے. ہوپ آئی آنسر دا کوسچن. جی بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہے کہ بہت سی جو یونیورسٹیز ہیں نیشنل بھی اور انٹرنیشنل تو ضرور ہی, کہ وہ کریڈٹ کارڈ پر پیمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہیں, ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو جب اسکالرز کریڈٹ کارڈ کو حرام قرار دیتے ہیں تو پھر انسان کیا کرے؟ اچھا, دو سچویشن ہیں. اب یہ ایک ہے کہ اس وقت جو مالیات کا نظام ہے اس کے اندر کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا بہت اچھا پروسیس ہے. اب یہاں نا بہت تھن لائنز ہیں. ہو سکتا ہے بعض جگہ پہ ہمیں اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. ایک تو چیز اب اس کے ساتھ پھر جب یہ کوشچن اسٹینڈ الون نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس کے آسپیکٹس ہیں. جیسے بعض اسلام انہوں نے ریوارڈ سسٹم دیا ہوتا ہے. کریڈٹ کارڈ اگر ہم یوز کرتے ہیں یا ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو ایک ریوارڈ سسٹم ہے, پوائنٹ سسٹم ہے, جس کے اوپر ہمیں یوزیج کے اوپر کچھ مل بھی جاتا ہے. اب اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ آیا وہ پوائنٹس بھی حلال ہیں کہ حرام. یہ بڑا ٹیکنیکل کوشچن ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ڈیبٹ کارڈ اگر ہم اسلامک بینک سے یوز کریں گے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کیوں کہ آپ اپنے فنڈ یوز کر رہے ہیں اپنے ڈیبٹ کارڈ سے, اور ویزا کے سسٹم سے یوز ہو جائیں گے. تو اسلامک بینک کیونکہ آپ نے فنڈ رکھے ہوئے ہیں, جو ویزا سسٹم ہے وہ صرف ایک ٹرانزیکشن جو موڈ آف منی ہے. جیسے یہ کہ اگر چیک پہ ہم دیکھتے ہیں, اس سے اسلام کے دور میں تو چیک کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. آج ہم اپنے بینک میں پیسے رکھتے ہیں, چیک کے کاٹ کے دے دیتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ یوز آف کرنسی نوٹ بھی, اب جب ہم کرنسی نوٹ کی علت کو مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کرنسی نوٹ کی وجہ سے جب ٹرانزیکشن کا ہے اس کی علت میں بھی کوئی اشکال نہیں رہنے چاہیے. اب دوسرا بات ہے کہ جب کریڈٹ کارڈ ہے تو کریڈٹ کارڈ بے شک خود ہی سسٹم ہے. فرسٹ پریفرنس کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنا اسلامک بینک کا ڈیبٹ کارڈ ہی یوز کرنا چاہیے, جو کہ ویزا کے سسٹم سے آپ کے فنڈ جو ہی آپ یوز کرتے ہیں آپ کے فنڈ سے پیسے نکل جاتے ہیں, اس میں کسی سود کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہے کہ بعض جگہ پہ ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. اس صورت میں جو علماء نے آپ ایک حلال مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں,
اور اگر بعض کا انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے صرف چوائس، اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی کہ آپ نے وہاں پیمنٹ کرنی ہے، تو ماس وائی کریڈٹ کارڈ پہ. تو ایسے اگر کسی آدمی کے ایسے یوزیج ہوں تو اس کو فقہاء نے اور علماء نے اس کریڈٹ کارڈ کو یوز کرنے کی اجازت دیا، اونلی ٹو دا منیمم ایکسٹینٹ. لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلے جب ہوگا آپ کو کریڈٹ کارڈ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ اس کے اگریمنٹ پہ سائن نہیں کریں گے. تو اس میں اگر آپ نے اس 40 دن کے اندر پیمنٹ کر دی تو کوئی سود نہیں ہے. جو ہی آپ نے 41واں دن پے کیا تو آپ کو سود لگ جانا ہے. تو اس کے لیے علماء یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ اس مجبوری سے لے لیا تو لے لیں، آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے اور آپ کا عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کو یوز کرنے سے پہلے اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کروا دیں اور انشور کر لیں کہ آپ کی پیمنٹ پرامپٹ ہو گئی. تو آپ نے کریڈٹ کارڈ اگر لے لیا ہے، کسی یونیورسٹی کو پیمنٹ کرنی ہے، تو اس پیمنٹ کے لیے اس سے پہلے فنڈ جمع کروائیں اور پھر کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن کر لیں، تو آپ کی ٹرانزیکشن بھی لو ہو جائے گی اور آپ کے سود سے بچنے کی مکمل شیورٹی ہو جائے گی. ہوپ آئی آنسر دی کوسچن. جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اچھا، بینکنگ کے حوالے سے ایک آخری سوال. اور لیکن اس کا دوسرا پارٹ، سوری میں یہ اگر چونکہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں بہت اہم ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب ڈیبٹ، جیسے میں نے کہا ڈیبٹ کارڈ بھی ہے، کریڈٹ کارڈ بھی ہے. ریوارڈ سسٹم کے اندر یہ یاد رکھیں، جو ریوارڈ سسٹم کوئی بھی کنونشنل بینک کا ڈیبٹ کارڈ دے گا وہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ ریلیشن شپ کنونشنل بینک کے ڈیبٹ کارڈ میں ڈپازیٹر اور لینڈر کا ہے، وہاں مضاربہ نہیں ہے. اسلامک بینک اگر دے رہا ہوگا ڈیبٹ کارڈ تو چونکہ وہاں ریلیشن شپ ڈپازیٹر، لینڈر اور بارور کا ہے نہیں، وہ حلال ہوگا. لیکن کریڈٹ کارڈ کے اوپر اگر کوئی ریوارڈ پوائنٹ کسی وجہ سے دے رہا ہے تو وہ حلال ہوگا. کیوں کہ وہ بارور دے رہا ہے. وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوگی، میرے خیال میں اس وقت اس کو دیکھنا نہیں ہوگا، لیکن میں نے اس کا کنکلوژن بتا دیا. جب ہم اس کی ربا کی ڈیٹ میں دیکھیں گے تو یہ 3 ٹیکنیکل ذہن میں رکھنی ہوگی. کمرشل بینک کا ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ریوارڈ ملے گا، حرام ہے، نہیں لینا. اسلامک بینک اگر کوئی بھی ریوارڈ دے رہا ہے تو حلال ہے، لیا جا سکتا ہے. لیکن جو کریڈٹ کارڈ کا جو ریوارڈ سسٹم ہوگا وہ بھی حلال ہوگا، بے شک کریڈٹ کارڈ میں سود حرام ہے. اس کی کیا لاجک ہوگی؟ اب یہ ہائیلی اس کے لاجک میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ وہاں ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے. ڈیٹیل میں دیکھیں گے کریڈٹ کارڈ میں جو ریلیشن شپ اگر ہوگا تو بارور اور لینڈر کا ہوگا. اور اگر لینڈر کوئی بھی کچھ دے رہا ہے، دیکھیں نا، ایک ہے بارور اور ایک ہے لینڈر. میں نے کسی سے میں نے اپنے مقروض کو اگر کچھ دے دیا تو عطیہ ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا. لیکن اگر میں نے اپنے بارور کو لیا جو دوسری طرف تھا تو حرام ہوگا. جی جی جی. اچھا، اگلا سوال ہے کہ جو اسلامک بینکنگ میں جو کار لیزنگ اور ہاؤس بائنگ لون جو ہوتا ہے وہ کیسے فرق ہے اس سے جو کنونشنل بینک دیتا ہے، اور کیا وہ جائز ہے، حلال ہے؟ اسلامک جو میرے مشاہدہ میں اسلامک بینک کی پروڈکٹس آئی ہیں، ہاؤس لون اور اجارہ کی، جتنا لٹریچر میں نے ان کا پڑھا ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حرام اسے کرے. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں بہت فائن لائن ہے، تھن لائن. اس تھن لائن کو جو لے رہا ہے اسے بھی سمجھنا ضروری، اور جو دے رہا ہے ان کو تو پتہ بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اصول ہیں، اگر اس سے ہم ڈیویٹ کریں گے تو حرام ہے. ان اصولوں کے اوپر رہیں گے تو 100% حلال ہے. اصول کیا ہیں کہ اگر جیسے کنونشنل بینک ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گھر ہے، آپ میرے سے قرضہ لے کے گھر بنا لیں، آپ کا گھر کو جو مرضی ہو اس کے آپ ذمہ دار ہیں، میں نے قرض واپس لینا ہے، آپ مر بھی گئے تو آپ کے بچوں سے لینا ہے. یہ ہے وہ پیور کہتا ہے کہ میں نے، کنونشنل بینک کہتا ہے میں نے قرض دیا ہے اور آپ کو کہا کہ آپ گھر پہ لگا لیں، میرا گھر سے سیکورٹی سے تعلق ہے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، میں نے پیسے لینا، میرا قرض اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. آپ فوت ہو جائیں، میرا قرض کھڑا ہے، آپ کے بچوں نے دینا ہے، آپ کے ورثاء نے دینا ہے. یہ ہے کنونشنل بینک کا جو کہ حرام ہے. اسلامک بینک کا کانسیپٹ بالکل یہ نہیں. اسلامک بینک کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹل مشارکہ کے اوپر ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ گھر ہے، ہم نے دونوں نے مل کے لیا، اس گھر کی مالیت لاکھ ہے، کروڑ ہے،
25 لاکھ میں نے دیا, 75 لاکھ بینک نے دے دیا, اسلامک بینک نے, ہم نے مشارکہ پہ بنا لیا. اب ہوگا کیا کہ اس مشارکہ کی بیس پہ چونکہ آپ نے رہنا ہے, وہ گھر کسی کو بھی کرائے پہ دیا جا سکتا ہے. اب اس کا جو کرایہ, فار ایگزامپل میں ایک عام آدمی ہوں, ایک بینک ہے, ہم نے 25% میں نے دیا, 75% بینک نے دیا اور گھر لے لیا. اب اس کا اگر ہم کسی کو بھی کرائے پہ دیں گے, کرایہ انڈاؤٹڈلی حلال ہے, ایکسیپٹ میرے خیال میں شاید بہت ہی ایکسیپشن ہے جو کچھ لوگ ہیں جو کرائے کو حرام کہتے ہیں, جو کہ ہمارے فقہ اربعہ میں نہیں ہے. وہ ایک مخصوص فرقہ ہے جو کرائے کو بھی حرام کہتا ہے, لیکن اس فرقہ کو میجورٹی اسلام سے بھی خارج کرتا ہے. اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے اس مختصر نشست میں. کرایہ, ہمارے تمام فقہ اربعہ کرائے کو حلال کہتے ہیں جہاں تک میرے نالج کے اندر ہے. ہو سکتا میں غلطی, مجھے ابھی تک اس میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آیا کسی بھی فقہ میں کرائے کو حرام کہا گیا. لیکن جنہوں نے فقہ کو ڈیویٹ کیا ہے انہوں نے کرائے کو بھی حرام کہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ خود اسلام سے خارج ہیں کیونکہ وہ اسلام کی بیسک نشست سے ہٹ چکے ہیں. وہ بہت ایک منورٹی میں فرقہ ہے جو شاید آج کل نظر بھی نہ تھا, صرف لٹریچر میں رہ گیا ہے. اب چونکہ کرایہ حلال ہے تو کرایہ شیئر ہوگا دونوں کے اندر. کوئی اگر تھرڈ پارٹی کو کرایہ دیتے ہیں, آج کل ہم کرایہ دے بھی رہے ہیں. اب اسلامی بینک کیا کہتا ہے کہ چونکہ جو لے رہا ہے گھر وہ بغیر گھر کے ہے, کہ اپنا گھر ہے ہی نہیں, تو وہ خود کرایہ پہ لے لے. اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں کہ اگر آپ مشارکہ کر کے ایک لے لیں اور ایک کرایہ پہ رکھ لیں. اب جو اس کا کرایہ جانا ہے وہ کامن پول میں آنا ہے, وہ کرایہ شیئر ہو جائے. فار ایگزامپل اس کا کرایہ 10,000 ہے تو 25,000 تو اس کو اپنے پاس آ گیا اور باقی 7,500 بینک کو چلا جائے گا. یہ رینٹل سسٹم ہوتا ہے. اب ہوگا دوسرا مین چیز کیا ہے کہ اگر وہ گھر کسی بھی وجہ سے تباہ ہو گیا, کرایہ اسی وقت ختم. جو بینک کا شیئر, بینک کا نقصان, اور جو اس آدمی کا شیئر ہے اس کا نقصان. اب اگر وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر کیا ہو گیا, وہ ریلیشن شپ ختم ہو گیا. اب اس کا جو 25% ہے وہ کس کے پاس چلا گیا, اس کے ورثاء کے پاس, اور جس کا 75% بینک کے پاس چلا گیا, تو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو گیا. یہ مین فرق. اب اسی طریقے سے اجارہ ہوتا ہے. اجارہ بھی اسی بیس کے اوپر ہے, اور اس کی بھی جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں کوئی حرمت نہیں ہے, حلال ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ اب اس کے اصول ہیں ساتھ کہ حلال ہونے کے لیے کیا صورت ہے کہ حلال نہیں ہوگا. اگر آپ نے وہ اجارہ جو کیا ہے وہ کسی حرام پرپز کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا, کسی حرام چیز کا اجارہ نہیں ہو سکتا. مثلا ہم کہتے ہیں اجارہ ہوتا ہے نا, گاڑی کا اجارہ حلال پرپز کے لیے ہو رہی ہے, کسی شراب کی فیکٹری کا اجارہ ہو رہا ہے تو حرام ہوگا, نہیں ہوگا وہ کیونکہ جو جسے کہتے ہیں نا جو اصل کانسیپٹ ہے, مدعا, اگر وہ حرام ہے تو وہ اجارہ بھی حرام ہے. اس لیے اسلامک بینک سب سے پہلے دیکھنا ہے کس چیز کا اجارہ ہو رہا ہے. کیونکہ گاڑی کی سواری کو یوز کرنا ہے, اس لیے کسی چیز کی حرمت نہیں ہے تو یہ اجارہ بھی حلال. اسی طریقے ہاؤس لون ہے. لیکن پھر بھی اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ کچھ بہت ساری ڈیٹیل ہیں, مثلا ہاؤس لون کے اوپر ہے. اب اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز کریٹ نہ ہوئی اس کا رینٹ نہیں ہو سکتا, جو ہمیں حدیث میں ملا ہوا ہے, جو فقہا نے دیا ہوا ہے. اب ایک کویشچن آئے گا کہ اگر ایک گھر بن رہا ہے تو آیا اس ٹرانزیکشن پیریڈ کے اندر وہ رینٹل لے گا کہ نہیں لے گا, یہ جزیات ہیں. اب کچھ بینک غلطی سے میں کہتا ہوں کہ اس پیریڈ کا رینٹ لے لیتے ہیں, جو میرے مشاہدے میں آیا, میں کہتا ہوں وہ حرام ہے. لیکن تاکہ جب تک رینٹ کنسٹرکٹ نہیں ہو رہا, اگر کوئی بینک لے, اسلامک بینک لے بھی رہا ہے تو میرا اپنا خود بھی اپنا مشاہدہ ہے کہ میں اس کو حلال نہیں سمجھتا. لیکن اب 90% بینک اس کو نہیں لیتے, شاید 1% ایکسیپشن میں آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی اصلاح کر دی. تو کیا اس کا یہ مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ گھر لیا جا سکتا ہے اسلامک بینک سے لیکن پلاٹ نہیں؟ پلاٹ نو, پلاٹ بھی لیا جا سکتا ہے, گھر بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن پلاٹ خالی گھر بنانے کے بغیر نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. اگر آپ نے خالی پلاٹ لیا ہے اور گھر نہیں بنانا تو قطعاً نہیں لینا اسلامک بینک سے وہ پلاٹ. جب نیت ہے کہ میں نے اس پہ بنانا ہے تو پھر لیا جا سکتا ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے, سارا نیت سے چینج ہو جائے گا حکم اس کا. ٹھیک ہے, بالکل. کرو آپ نے پوری خالی جھوٹی نیت بھی فاسد ہے. اصل نیت کا کس کے ساتھ اثر ہے, اللہ کے ساتھ ہے, اس کا کوئی گواہ نہیں. درست جی, درست. اچھا, لیکن اس کا گواہ وہ ہے جو سچا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے آگے سے کوئی دائیں بائیں ہیر پھیر بالکل نہیں ہو سکتی. جی بالکل, کیوں, وہ گواہ ایسا ہے. درست. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ جب آپ کسی مال پر شاپنگ کرتے ہیں تو وہ کبھی آپ کو کوئی کوپن دے دیتے ہیں اور اس پر وہ قرآن اندازی کر کے انعام نکال دیتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟
جتنا میں نے اس کوشچن کو دیکھا ہے, مجھے سکتا ہے فقہا اس میں اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھیں, جو میرا ناقص علم ہے مجھے اس میں جو کوئی حرمت نظر نہیں آئی. لیکن اب کیوں ایسا ہوگا؟ مثلا جتنا میں نے مشاہدے میں کیا, مثلا میں نے کسی شاپ پہ گیا ہوں, انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی 20,000 سے زیادہ کی شاپنگ کرے گا یا 50,000 سے لاکھ کی شاپنگ کرے گا, وہ اس کو ایک کوپن دیں گے, 2 کوپن دیں گے, 4 کوپن دیں گے, اس ڈراپ باکس میں ڈال دیے جائیں. ان کی کسی چیز کے جو ہم بیک کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے میرے اپنے مشاہدے میں کئی دفعہ مجھے کوپن ملا, میں نے کہا یار پھینک دو, میں نہیں لینا وہ. کئی دفعہ میں نے کوپن بھر کے باکس میں ڈال بھی دیا. لیکن دونوں صورتوں میں میری جو بے ہو رہی ہے, میری جو سیل پرچیز ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی سیل پرائز کے ساتھ یا پرچیز پرائز کے ساتھ ریلیشن شپ ہو. اب وہ اپنے طور پہ ایک عطیہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے کسٹمر کے طور پہ ہم نے پورے مہینے میں جو بائنگ کرے گا اس کو ایک گاڑی دے دیں گے یا کوئی اور پرائز دے دیں گے. وہ دیں یا نہ دیں وہ ان کی سویٹ ول ہے. اگر میں بے ایسے کروں کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ شرائط اگر آ جائیں تو شاید وہ حلال نہ رہے. لیکن چونکہ جو اس وقت پریولنٹ سسٹم ہے اس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی. جی درست. جی تو اب چونکہ وہ ایک عطیہ, وہ دینا چاہے یا نہ دینا چاہے. بعض کا ایسے بھی شاید انہوں نے الاؤنس کیا لیکن بعد میں ایگزیکیوٹ نہیں کیا. فار ایگزامپل وہ کسی بھی ڈیٹ پہ ایگزیکیوٹ نہیں, میں نے کوپن ڈال دیا, اس نے کہا 31 کو قرآن اندازی ہوگی, وہ 31 کو نہ بھی کرے تو میرے پاس کوئی لیگل رائٹ ہے, میں اسے گربان سے پکڑ لوں یا اپنا کوئی لیگل رائٹ کسی بھی شریعہ کورٹ میں انفورس کر دوں. اس کی سویٹ ول ہے وہ کرے یا نہ کرے, اور یہ مجھے بھی پتا ہے. تو اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی مسلمان بھائی کو کچھ عطیہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اب اگلا کوشچن آگے کہ آیا وہ قرآن اندازی کرنا حلال ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن اندازی کرنے کی تو ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واسطے بھی ملتی ہیں. جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو پورا ڈال دیا جاتا تھا. اس کی نمبر آف ایگزامپل آپ کو مل جائیں گی. مطلب آپ کو جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ آپ وسلم سفر میں بھی اپنے ازواج مطہرات بھی کرتے تھے, اور کسی وقت سفر میں اگر ایسا تھا کہ ایک ازواج مطہرہ میں لے کے جانا ہوتا تھا, شاید پورا ڈال دیا کرتے تھے. نمبر آف ایگزامپل مل جائیں گے آپ کو اور بھی اسوہ نبوی سے, جس میں جو پورا ڈالنا ہے اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو میں نے یہ دوسرے آسپیکٹ بتا دیے. جزاک اللہ خیر. لہٰذا جو یہ کوئی گفٹ سکیمز وغیرہ جو ہوتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, کوئی بھی دکاندار اگر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی تحفہ وغیرہ وہ اپنے بھائی کو دیتا ہے. یا نہیں, میں نے صرف ایک پارٹ کا جواب دیا. گفٹ اسکیم میں ایسی بہت ساری اسکیم ہے جو حرام ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ جو پورا ڈال کے کچھ جی گفٹ پرائز نکالا جاتا ہے وہ حلال ہے, وہ حلال ہے. ٹھیک. گفٹ سکیمز لیکن پر بھی بہت روشنی ساری ڈال ایسی دیجیے, پرائز کون اسکیم ہے, سی گفٹ حرام اسکیم ہے کون سی ہوں گی. جن کی حلت اور حرمت کا فیصلہ اس کے آسپیکٹ کو دیکھ کے کیا جائے گا. وہ حرام بھی ہو سکتی ہے, حلال بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک لیکن جو اس وقت پرٹیکولر کیس آپ نے مینشن کیا وہ حلال ہے میری نظر. ٹھیک ہے. تو گفٹ سکیمز کی حرمت میں کہاں, مطلب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حرام ہے گفٹ سکیم؟ وہی اصول ہوں گے جو حرام ہے. میں نے پہلے کہا نا کہ ایوری تھنگ از الاؤڈ حلال, ٹھیک. جو کہ اگر اس کے اندر کوئی جوا آ گیا, اس کے اندر ربا کا ایلیمنٹ آ گیا, اس میں ربا ایسی تھن لائن بن سکتی ہے گفٹ اسکیم کے اندر جس میں ربا کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. کنڈیشنلٹی آ گئی, بے کے ساتھ ریلیشن شپ بنایا, کانسیپٹ ایسا بنایا, وہ ربا کی ڈیفینیشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ جو ملٹیپل گفٹ دنیا میں نا گفٹ اسکیم بہت زیادہ بنتی ہے. مارکیٹنگ انفارچونیٹلی ایسی بن چکی ہے. اب یہ ایک اور اسپیکٹ ہے جس پہ پوری ریسرچ ہونے والی ہے, ہو سکتی ہے کہ مارکیٹنگ ایکٹیویٹی حلال ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اسلام کے تجارت کے اصول کچھ اور ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اپنی بری چیز کو سب سے اوپر رکھ کے دکھاؤ. مارکیٹنگ کیا کہتی ہے کہ اس کو اچھا کر کے دکھاؤ. مارکیٹنگ اگر طالب علم سے آپ پوچھیں گے تو ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی ایک بندہ ٹائر لینے آیا, آپ نے گاڑی بھیج کے بھیجنا ہے. ابھی یہ آئے گا کہ ایک بندہ تو ٹائر لینے آیا ہے, میں نے اپنی لفاظی سے کیا کہ جس چیز کو ضرورت نہیں تھی وہ بھی بیچ دیا. اب میں اس پہ نہ میں مفتیوں پہ حرمت اور علت کا فتویٰ نہیں دیتا, لیکن صرف اتنا برین اسٹارمنگ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ضرور دوں گا کہ سوچیں تو صحیح کہ حلال ہے یا حرام ہے, اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں. اس لیے مارکیٹنگ اسکیم حرام بھی ہو سکتی ہیں, حلال بھی ہو سکتی ہیں. حلال کیسی ہوں گی جو شریعہ کمپلائنٹ پرنسپل ہے, کسی کی ڈیویشن نہیں ہو رہی تو حلال ہے. اگر کسی ایک اصول کی بھی اس کی نفی ہوگی تو حرام ہے. وہ اصول پوری ڈیٹیل سے ہماری فقہاء نے بھی لکھے ہوئے ہیں, احادیث کی کتابیں بھی لکھے ہوئے ہیں. اس نشست میں شاید کو نیموریٹ کرنا چاہتا ہوں ممکن نہیں ہے. صرف اتنا بتانا ہے کہ حرام ہو سکتا ہے, ان اصولوں کو ڈیویٹ کر. ٹھیک.
اچھا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک دو سوال اور ہیں ابھی ہم اگر کر لیں. بس میرے پاس 5 منٹ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جب جب اس 5 منٹ میں جو بھی کوشچن آپ لے سکیں گے. ٹھیک ہے جی. سوال ہے کہ کیا ہماری اگر دکان ہو اور بینک کو کرائے پہ ہم دے سکتے ہیں، کنونشنل بینک کو یا اسلامک بینک میں کو؟ چاہوں گا کہ نہ دیا. میں یہ کہوں گا کنونشنل بینک کو بالکل نہ دیں، کیونکہ آپ کسی کے حرام میں بھی فیسیلیٹیٹر نہ بنے. کسی تو اللہ نہ اس میں حرمت تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کوئی اتنی ڈیٹیل سے دیکھا ہوگا، لیکن جو اگر ہم اسے مشورہ مانگیں گے تو میں کہوں گا نہ. کسی آپ کو پتا ہے کہ کام حرام ہو رہا ہے تو وائی یو بیکم دا فیسیلیٹیٹر فار دیٹ. اگر کسی جگہ سے آپ کی پکڑ ہوگی تو اللہ نہ کرے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہوگا. حرام ہے یا حلال کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن مشورہ میرا یہ نہ کریں، کیونکہ اس میں میرا اپنا دل یہی کہتا ہے کہ زیادہ جواب اینڈ پہ حرام ہی آنا. بارک اللہ فیکم. جی اور آخری ایک سوال کہ کفالہ جو ہے جیسے میزان بینک ہے یا کوئی بھی اسلامک بینک جب کفالہ جو انشورنس کا ایک وہ ہے، اس کا ذرا کانسیپٹ اور یہ کہ اسلامک بینک کا کفالہ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ اچھا پہلے تو آپ نے جو کوشچن کیا نا، میں آپ نے پہلے کوشچن ریپیٹ کرتا ہوں. کفالہ ہے وہ الٹرنیٹ آف انشورنس ہے. اصل میں اگر کسی پارٹیسپینٹ کا اس میں واقعہ ایکسپیرینس ہوا ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن کفالہ جو اس وقت ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے اسلامک بینک کی، وہ میزان بینک ہو یا کوئی بھی اسلامک بینک جیسے آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کفالہ کچھ اور ہے. کفالہ ایک ٹریڈنگ میکانزم ہے جس میں وہ گارنٹی کرتے ہیں، وہ کسی حد تک نا ایل سی کے سسٹم کو ریپلیٹ کرتا ہے. لیکن جو آپ انشورنس کی بات کر رہے ہیں اس کے الٹرنیٹ میں تکافل ہے. جو تکافل ہے وہ جو انشورنس کمپنیز جو ان کی جو اسلامک ونڈو ہے اس کو آپریٹ کر رہی ہیں. تکافل حلال ہو سکتا ہے، حلال ہے، لیکن یہاں بھی میں کہوں گا کہ تکافل کے اوپر ابھی بہت ساری ifs and buts ہیں. شاید ابھی میرا اپنا بھی کہوں گا کہ تکافل کی صورتحال میں جو میکانزم ہے وہ اس میں ابھی بہت ریسرچ ہونے والی ہے. ہو سکتا ہے اس میں ابھی اسٹارٹ آف ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی شریعہ پرمیزیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ابھی مشکل ہے. بٹ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور آگے چلتے جائیں. لیکن اسلام میں تکافل کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں تکافل کا کانسیپٹ ہے، وہ حلال ہو سکتا ہے لیکن ود ان دا باؤنڈریز. فری ول نہیں ہے، یعنی اس کا آپ ایپل ٹو ایپل تکافل کو انشورنس کا آلٹرنیٹ نہیں کہہ سکتے. تکافل کی لمیٹیشنز ہیں. اب اس میں کچھ ایسی دیکھیں نا، اگر کسی کا واسطہ پڑا انشورنس سے، انشورنس اٹ سیلف ایک سائنس ہے، بزنس آرٹیکل. اس انشورنس کے آسپیکٹ میں ری انشورنس ہے، پھر اس کے بعد اس کی ڈسکاؤنٹنگ ہے، اور جب پورے آسپیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو شاید ابھی چین ڈیولپ نہیں ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس نے کسی نے اسٹیپ لیا ہے وہ اللہ اس میں برکت ڈال دے اس کی، اور جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے. جی لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آیا پورا سسٹم تکافل کا حلال ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بھی حلال نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر. ون لاسٹ کوشچن، جو پروویڈنٹ فنڈ اسکول وغیرہ یا جو بھی کوئی ملازم ہے سرکاری ان کو ملتا ہے تو کیا اس میں سود کا کوئی عنصر ہے؟ یہ بھی ابھی نشد کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. سود کا عنصر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اب آپ کچھ اتنا بتا دیتا ہوں کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا، یہ بتا دیتا ہوں، فیصلہ پھر آپ خود کر لیجیے گا. پروویڈنٹ فنڈ میں ہوتا کیا ہے کہ امپلائر بھی رکھتا ہے، امپلائی بھی رکھتا ہے. ایک فنڈ ہے جس میں پیسے رکھ دیے گئے، اتنی دیر تک تو کچھ حرمت نہیں آئی. یعنی میرا ملازم ہے، میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، اس میں اسی اکاؤنٹ میں اس ملازم نے بھی ڈال دیے، تو یہاں تک تو کوئی حلال ہے. وہ سارے پیسے اس ملازم کے لیے حلال ہیں. کیوں کہ اس کا امپلائمنٹ ایگریمنٹ کا پارٹ ہے. وہ ایک آجر اور اجیر کے درمیان میں یہ بات ہو رہی ہے. اب امپلائر اور امپلائی کا کانٹریکٹ میں جو سروسز ڈلیوری ہو رہی ہے، دیر از نتھنگ پروہیبٹڈ ان اسلام. آئے گا کہاں؟ اب وہ فنڈ کی مینجمنٹ ہے. اگر وہ فنڈ جوئے میں پیسے لگا کے پیسے کما رہا ہے تو حرام ہوگا، ہوتا ہے. اگر وہ اسپیکولیشن میں یا فیوچر ٹریڈ میں انویسٹ کر رہا ہے تو حرام ہوگا. لیکن اگر وہ فنڈ صرف شریعہ پرمیزیبل بورڈ میں انویسٹ کرے اور اس شریعہ پرمیزیبل بورڈ سے جو انکم آئے وہ بھی اس پارٹیسپینٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو حلال ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فنڈ مینیجر جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے. اب اس وقت مارکیٹ میں جو پینشن فنڈ مینیجر ہیں، پروویڈنٹ فنڈ مینیجر ہیں،
وہ حلال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، حرام بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. اب جس کا ہے وہ پوچھ لے اپنے مینیجر سے کہ بھی آپ میرے فنڈز کہاں رکھ رہے ہیں. اگر تو حرام جگہ پہ رکھ رہا ہے تو نہ لے. اگر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا فنڈ مینیجر، پروویڈنٹ فنڈ مینیجر جو ہے وہ میرے سارے کمپنی کے یا ادارے کے فنڈ حلال جگہ پہ انویسٹ کر کے رکھ رہا ہے، تو جو پروفٹ آ رہا ہے اس میں لینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اسے لینا چاہیے. خام خواہ حرام کو حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. وہ بیان کر سکتے ہیں. جی بالکل، بارک اللہ فیکم. بہت سے اشکالات دور ہوئے آپ کی گفتگو سے، اور بہت سے سوال ہمارے جو ہیں ان کے جواب ہمیں ملے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے. جزاک اللہ خیر. مائی پلیئر. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں برکت دے اور حلال کی جستجو میں آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اور حرام سے بچائی رکھے، ہماری نسلوں کو حرام سے بچائے، جی آمین. ہمیں حرام سے بچائے، اور کبھی بھی حرام کا لقمہ ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی کے پیٹ میں نہ جائے. جی آمین. اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. انشاءاللہ آج ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.